بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو لکڑہارے کی بیوی جو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی، اس کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک دن سرور کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ ایک ایسی عورت ہے جو میری بیٹی خاتون جنت سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ ارشاد سن کر حیران رہ گئے۔ دھیرے دھیرے یہ بات نبی کی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچ گئی۔ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں اور عرض کیا، ابا حضور، آپ نے صحابہ سے فرمایا ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جو آپ کی بیٹی سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بیٹی، یہ بات سچ ہے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ اسی شہر مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا، نہ کھانا مل رہا تھا، اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بنا کھائے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لے جا سکا تو وہ سب آج بھی بھوکے رہیں گے۔ اے رب، تو اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے،
اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا جناب آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہو یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، وہ تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے فرشتوں آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہ فقیر ان کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے سمے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے، میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں؟ لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس فقیر کو 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کرے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا، میرے پاس اسے خریدنے کے لیے کوئی بھی پیسہ نہیں ہے، آپ اسے لے کر بیاپار کریں۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ اے علی آپ پیسے بعد میں دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا اے علی شیر خدا کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی میں تو یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دیا
उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास 60 दिरहम बच गए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को उनके सदक़े के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब वो बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि ए अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने आपको जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, फिर आपने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर आप घर के अंदर आ सकते हो। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फ़ातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे शौहर अली ने कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाए। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज़ तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़या के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने दरबार में बुलवाया। फिर फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात ज़रूर याद है। मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे इसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूँ कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहाँ जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आप मेरे घर आने की क्या वजह बताती हैं। तब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर से इजाज़त के बिना किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी। अगर वो इजाज़त दें तो मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकूँगी। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थीं? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मी जान, जहाँ आप जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गईं। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ए नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ली थी, लेकिन आप जो बड़ा बेटा हसन को लाई हैं उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाज़त नहीं ली थी।
اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ اس لیے آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بڑی خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کو اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ اس لیے آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہ لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمتگار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کہا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ برحق اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لائے تھے، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی۔
حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم میں لے لیا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور حضرت علی سے 6 درہم کی بھیک مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ ایک فرشتہ میکائیل علیہ السلام نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑے ہوئے وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کی غیر معمولی شوہر کی محبت کی وجہ ہی اسے یہ عزت ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرات، ایک بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیں کہ یہ واقعہ کسی قرآن یا حدیث میں نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے عورتوں کی عبرت کے لیے، تاکہ عورتیں اس واقعہ کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا ڈھنگ سیکھیں، اور ان کو پتہ چل سکے کہ شوہر کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔